الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اما بعد۔ محترم سامعین، یہ ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 5 ہے۔ اس کا موضوع ہے کفر و شرک کیا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے۔ اس کلپ میں 4 نکات کی وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر 1، کفر و شرک کے معنی اور ان کے مفہوم کی تفصیل۔ نمبر 2، کفر اور شرک اختیار کرنے کی سزا کا ذکر۔ نمبر 3، ایمان اور توحید کے معنی اور ان کی اہمیت۔ نمبر 4، کچھ ایسے عقیدوں اور کاموں کا بیان جن سے آدمی کے کافر یا مشرک ہونے کا خطرہ ہے۔ محترم سامعین، مسلمان ہونے کے لیے جن باتوں کو ماننا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ یہ انکار کبھی زبان سے ہوتا ہے اور کبھی عمل سے، جیسے آگے مثالوں سے واضح ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو ایمان کا متضاد اور اپوزٹ کفر ہے، اور شرک کہتے ہیں اللہ تعالی کی کوئی صفت غیر اللہ میں ماننا۔ شرک توحید کا متضاد اور اپوزٹ ہے۔ توحید کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ذات میں یکتا اور اکیلا ہے، صفات میں بھی یکتا اور اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور میں مانی تو یہ شرک ہوا۔ حضرات گرامی، توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے۔ قرآن مجید کے مضامین میں سے سب سے مرکزی مضمون توحید کا ہے۔ توحید سب حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی وحی کا پہلا سبق ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کفر و شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی سزا بھی سب سے سخت ہے۔ جس آدمی کو موت کفر یا شرک کی حالت میں آئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی وہاں سے نکلے گا نہیں۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کافر نے کفر تو محدود وقت کے لیے کیا ہے، 50-60 سال مثلا، جتنی اس کی عمر ہوئی، لیکن اسے سزا ہمیشہ کی کیوں دی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سزا کا دار و مدار جرم کی شدت پر ہوتا ہے، جرم کرنے کی مدت پر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر قاتل اپنا جرم 1-2 منٹ میں کرتا ہے، لیکن عدالت میں جب جرم ثابت ہوگا تو مجرم کو عمر قید کی سزا ہوگی، جو 14 سال ہوتی ہے۔ جرم 1-2 منٹ کا اور سزا اتنی لمبی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جیسے یہاں جرم کی شدت کی وجہ سے اتنی لمبی سزا ہوئی، ایسے ہی کفر و شرک بہت بڑا جرم ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت کا انکار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم پر بہت زیادہ ہیں، لامحدود ہیں۔ وہ ذات پاک جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، ہمیں زندہ رہنے کے سب اسباب دیے، ہماری ہستی کا باقی رہنا ان کی رحمت کا نتیجہ، ایسے وحدہ لا شریک کو جو نہ مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اس کی سزا دائمی ہی ہونی چاہیے۔ یہی عدل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ مطلب یہ کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے
تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے. ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. مطلب یہ کہ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہتا ہے بغیر سزا معاف کر دیتا ہے. اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. مطلب یہ کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یعنی اسلام نہیں لائے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ جس آدمی کو کفر یا شرک پر موت آئی اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. حضرات گرامی، ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے. ایمان کی قدر و قیمت حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھیے. ابو جہل انہیں دھوپ میں منہ کے بل گرا کر ان پر چکی رکھ دیتا اور کہتا اکفر برب محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا انکار کر دو، اسلام سے پھر جاؤ معاذ اللہ. یہ پھر بھی احد ہی کہتے، یعنی ایک اللہ ہی کو مانتا ہوں. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، فرماتے ہیں کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی. محترم سامعین، ہم تو اتنی تکلیف اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ ایمان کی قدر و قیمت سمجھتے تھے انہوں نے ایسی مصیبتیں بھی سہی ہیں. ان واقعات سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے دین اور ایمان پر کسی قیمت پر آنچ نہ آنے دیں. ان کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کریں. تن من دھن جو کچھ لگانا پڑے لگا دیں، مگر اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھیں. یہ ہماری سب سے قیمتی دولت ہے. اب وہ کام بیان کیے جاتے ہیں جنہیں کفر و شرک کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہے. ان کاموں سے خطرہ ہے کہ آدمی کا ایمان جاتا رہے. ان سب کاموں سے بہت اہتمام کے ساتھ بچیں. اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی کام کر بیٹھیں تو فوراً حکم شرعی معلوم کریں اور اس کے موافق عمل کریں. اگر کسی دوسرے کو اس طرح کا کام کرتے دیکھیں تو از خود اس پر کفر و شرک کا فتویٰ نہ لگائیں. البتہ اگر اس کے قبول کرنے کی امید ہو تو نرمی اور ہمدردی سے بتا دیں، ورنہ صرف دعا کریں. کفر و شرک کے کام. نمبر 1، کفر کو پسند کرنا. نمبر 2، کفر کی باتوں کو اچھا جاننا. نمبر 3، کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرانا. نمبر 4، کسی وجہ سے اپنے ایمان پر شرمندہ ہونا کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو فلاں بات حاصل ہو جاتی. نمبر 5، اولاد وغیرہ کسی کے فوت ہو جانے پر رنج میں اس قسم کی باتیں کرنا، خدا کو بس اسی کا مارنا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے بس یہی تھا، خدا کو ایسا نہ چاہیے تھا، ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا. نمبر 6، شریعت کے کسی حکم کو برا سمجھنا، اس میں عیب نکالنا، اس کی تحقیر کرنا. نمبر 7،
کسی نبی یا فرشتے کی توہین کرنا، ان کو عیب لگانا۔ نمبر 8، اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے ہر حال کی اس کو ہر وقت ضرور خبر رہتی ہے۔ نمبر 9، نجومی یا پنڈت یا جس پر جن ہو اس سے غیب کی خبریں پوچھنا یا فال کھلوانا اور اس کو سچ سمجھنا۔ نمبر 10، علی بخش، حسین بخش، عبد النبی وغیرہ نام رکھنا۔ نمبر 11، اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا۔ نمبر 12، اللہ کے علاوہ کسی سے مرادیں مانگنا، روزی اولاد مانگنا۔ نمبر 13، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا روزہ رکھنا۔ نمبر 14، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا۔ نمبر 15، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا جانور چھوڑنا یا چڑھاوا چڑھانا۔ نمبر 16، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی منت ماننا۔ نمبر 17، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا جانور ذبح کرنا۔ نمبر 18، کعبہ کے علاوہ کسی جگہ کا طواف کرنا۔ نمبر 19، کسی جگہ کا کعبہ کے برابر ادب و تعظیم کرنا۔ نمبر 20، کسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح بے حس و حرکت کھڑے رہنا۔ نمبر 21، کسی مہینے یا تاریخ کو منحوس سمجھنا۔ نمبر 22، دنیا کے واقعات کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا۔ نمبر 23، کسی بزرگ کا نام بطور وظیفہ ورد کرنا۔ نمبر 24، یوں کہنا کہ اگر اللہ اور رسول چاہے گا تو فلاں کام ہو جائے گا۔ نمبر 25، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا۔ نمبر 26، جاندار کی تصویر رکھنا، خصوصاً کسی بزرگ کی تصویر برکت کے لیے رکھنا اور اس کی تعظیم کرنا۔ نمبر 27، یہ سمجھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری صورت میں بشر تھے، حقیقت میں بشر نہ تھے۔ نمبر 28، اس عقیدے سے یا رسول اللہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں یا ضرور ہماری آواز کو سنیں گے۔ اب اس بارے میں مزید 7 احکام ذکر کیے جاتے ہیں۔ حکم نمبر 1، جب کفر کا کلمہ زبان سے نکالا تو ایمان جاتا رہا۔ اگر ہنسی دل لگی میں کفر کی بات کہے اور دل میں نہ ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ جیسے کسی نے کہا کیا خدا کو اتنی قدرت نہیں جو فلاں کام کر دے؟ اس کا جواب دیا ہاں نہیں ہے، تو اس کہنے سے کافر ہو گیا۔ حکم نمبر 2، کسی نے کہا اٹھو نماز پڑھو، جواب دیا کون اٹھک بیٹھک کرے؟ یا کسی نے روزہ رکھنے کو کہا تو جواب دیا کون بھوکا مرے؟ یا کہا روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانا نہ ہو؟ یہ سب کفر ہے۔ حکم نمبر 3، اس کو گناہ کرتے دیکھ کر کسی نے کہا خدا سے ڈرتے نہیں؟ جواب دیا ہاں نہیں ڈرتا، تو کافر ہو گیا۔ نمبر 4، کسی نے نماز پڑھنا شروع کی، کوئی مصیبت آ گئی، اس لیے کہا کہ یہ سب نماز کی نحوست ہیں، تو کافر ہو گیا۔ نمبر 5، کسی نے یوں کہا کہ اگر خدا بھی مجھ سے کہے تو یہ کام نہ کرو، یا یوں کہا جبرائیل بھی اتر آئیں تو ان کا کہا نہ مانو، تو کافر ہو گیا۔ نمبر 6، کسی نے کہا میں ایسا کام کرتا ہوں کہ خدا بھی نہیں جانتا، تو کافر ہو گیا۔ نمبر 7، جب کوئی ایسا کام کیا جس سے ایمان جاتا رہتا ہے تو اس کی سب نیکیاں اور عبادات ضائع ہو گئیں، نکاح ٹوٹ گیا، اگر فرض حج کر چکا ہو تو وہ بھی ٹوٹ گیا، توبہ کرے، دوبارہ مسلمان ہو، اپنا نکاح دوبارہ پڑھوائے،
اور اب اگر اتنا مال ہو جس سے حج فرض ہو جاتا ہے تو حج بھی دوبارہ کرے۔ محترم سامعین، ہمیں اپنے دین و ایمان کی بہت حفاظت کرنی ہے، اس میں بڑی احتیاط اور سمجھ سے کام لینا ہے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ یہاں پر ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 5 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی کلپ نمبر 6 کا موضوع ہوگا بدعت کیا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام پر ہی زندہ رکھیں اور اسی پر ہمیں موت آئے۔ آمین یا رب العالمین۔